ہے تو کوئی نہ کوئی رکاوٹیں تو آتی ہیں اوبیسلی. بیسکلی ہم جیسے آپ نے بات کی، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے ہمیں شاید بہت زیادہ ٹائم دے گی، شاید ابھی نہیں، ہم پھر کر لیں گے. بٹ دیر واز اے ٹائم ان مائی لائف جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نو اٹس شوڈ بی لائک آبویس کہ اب مجھے یہ کرنا ہے اور پکا کرنا ہے. لائک اس سے پہلے میں ضرور کیا کرتی تھی، عبایا بھی، حجاب بھی، لیکن پھر ایک ٹائم آیا جب میں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی. اور قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے ہوئے جب میں سورہ نور پہ گئی تو سورہ نور پہ وہ سارا واقعہ اور وہ ساری چیزیں جب میں نے ڈیٹیل میں پڑھی تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نو اٹس دا ٹائم، اب مجھے یہ اسٹیپ لینا ہے. ڈیفینیٹلی یہ آسان نہیں ہوتا آپ کے لیے، کیونکہ لوگ اور سوسائٹی آپ کو ایک سرٹن پیٹرن کے ساتھ دیکھنے کی عادی ہو جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اب آپ اس طرح کے ہیں تو اسی طرح ہی ہمیں دکھتے رہیں. آلدو میری فیملی جو ہے اسکالرلی فیملی ہے، بٹ اسٹل اس میں بھی مجھے خواتین سے یہ سننے کو ملتا تھا کہ پہلے تو تم نہیں کرتی تھی اس طرح سے، لائک شادیوں پہ تم تیار بھی ہوتی تھی، آلدو دوپٹہ لیتی تھی، بٹ ان کو یہ لگتا تھا کہ اب حجاب کے ساتھ جب یہ شادیوں میں آتی ہے تو یہ کوئی بہت آڈ چیز ہے. تو مجھے یہ تھا کہ میں حجاب اللہ کے لیے کرتی ہوں، میری اللہ سے کمٹمنٹ ہے، تو شادیاں ہوں یا عام فنکشن ہو یا کوئی اور چیز ہو، عام روٹین ہو، مجھے ہر جگہ حجاب کرنا ہے. تو یہ بہت مشکل جرنی ہے اقرا، اٹس ناٹ ایزی. بالکل اس طرح سے حجاب کرنا از اے ڈفرینٹ تھنگ، لیکن آپ ساتھ اس کے نقاب بھی کر رہی ہوتی ہیں. اور بہت سے جیسے آپ نے خواتین کی اسپیشلی بات کی ہے، ہم کرنے کے بعد جب بھی کوئی چیز اڈاپٹ کر لیتے ہیں اس سے بعد جو ہمارے سراؤنڈنگس میں لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں اس طرح سے کانفیڈنٹ نہیں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم تھوڑے ٹائم کے لیے سوچتے ضرور ہیں کہ ہم شاید ویئرڈ لگ رہے ہیں. اگر ہمیں یہ شوق ہو کہ ہم اسپیشل فیل ہو رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہو جاتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں یہ لیک آف کانفیڈنس کبھی فیل ہوا آپ کو کہ میں شاید ڈفرینٹ؟ اچھا نہیں، میں ہمیشہ سے بہت کانفیڈنٹ رہی ہوں. میں جب بھی زندگی میں کوئی فیصلہ کرتی ہوں تو میں اس پہ بہت اسٹرکٹ ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ اب یہ کر لیا ہے نا تو اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اب میں نے نہیں ہٹنا اس سے. تو جب آپ فیصلے اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے کرتے ہیں نا اور اللہ کی رضا سے کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگ کے کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے وہ آپ کو استقامت دیتا ہے. بے شک بہت سے ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جس پہ آپ اندر سے ٹوٹ رہے ہوتے ہو، آپ لوگوں کی باتیں، وہی لوگ جو آپ کو اتنا پریز کر رہے ہوتے ہیں وہی ایک دم سے آپ کو بہت برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں یا آپ کے بارے میں عجیب سی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو وہ ایک بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے اور آپ کا دل اندر سے بڑا ٹوٹتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو آزمانا بھی ہے. جب میں اسے کوئی ایک کام لے رہا ہوں، جب میں اس سے کوئی کسی آزمائش میں ڈال رہا ہوں تو پھر میں نے دیکھنا ہے کہ وہ کتنا ثابت قدم ہے. تو یہ آپ کے اندر کی ایک تھرسٹ ہوتی ہے، ایک زیسٹ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو بس پھر کرنا ہے. بالکل اس طرح سے ہے. اور اگر جب ہم کسی چیز کو اسٹارٹ کرتے ہیں، میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ میں دوپٹہ لینا اسٹارٹ کیا ہے ایک طرح سے، تو اسٹارٹنگ میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز تو آپ کو آتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ ویئرڈ لگ رہے ہیں، آپ جہاں پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی نہیں ہے اسپیس. لیکن جب کوئی چیز جو ہے اللہ پاک نے آپ کے لیے لکھی ہے، اگر کہیں پہ رزق لکھا ہوا ہے تو کوئی چیز اس کے لیے روک نہیں سکتی ہے. نہ آپ کا دوپٹہ اس میں آ سکتا ہے، نہ کچھ اور چیزیں آ سکتی ہیں. جب رستے کھلتے ہیں نا تو نہیں پتہ چلتا کہاں سے ہیلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کتنے دل سے، کتنی لگن سے اس چیز کو کرنا چاہ رہا ہے. وہ اس کو آزماتا بھی ہے، وہ رکاوٹیں بھی ڈالتا ہے کہ کہاں یہ تھکے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمت بھی دیتا ہے آپ کو. تو آپ بس اللہ سے ہمت مانگیں. جب بھی میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں جو حجاب کرنا چاہتی ہیں، نقاب کرنا چاہتی ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کو بہت ریزسٹنس ملے گی، میں انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جب کوئی فیصلہ کر لیں، اللہ سے کمٹمنٹ کر لیں، تو پھر آپ نہ ڈریں، پھر آپ پرواہ نہ کریں کون کیا کہتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے، تو بس پھر دنیا کی پرواہ چھوڑ دیں، دنیا نے تو باتیں کرنی ہی ہے. بالکل اس طرح سے. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جب ہم کوئی بھی نقاب یا پھر کوئی حجاب کر رہے ہوتے ہیں، اسکارف لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ٹونٹ ملتا ہے. بہت سے لوگ اس طرح سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایسے حجاب کرنے کا کیا فائدہ، بال تو نظر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تو ایسے کیا ہوا ہے، نمائش تو ایسے کر رہی ہو، بال تو سارے آگے میں ایسے، اچھا تو دوپٹہ ہی اتار دو. بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں. لیکن آپ کی نیت کیا ہے، کس وجہ سے آپ نے چیزیں اسٹارٹ کی ہوتی ہیں، وہ صرف آپ جانتے ہو ان چیزوں کو. تو ایسے مجھے تو سننے کو obviously کبھی کبھی ملتے ہیں، آپ کو بھی سننے کو ملتے ہیں؟ یا ڈیفینیٹلی سننے کو مل رہے ہوتے ہیں. اچھا پتہ کیا مسئلہ کیا ہے اقرا، سوسائٹی کو یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی عورت پردہ کر رہی ہے یا دوپٹہ کر رہی ہے نا
تو اس کو تو وہ تو دنیا میں اس کا رہنے کا کوئی تک نہیں بنتا, اتنا سا بھی کیوں نظر آ رہا ہے, یہ بھی کیوں ہو رہا ہے. ان کو لگتا ہے کہ اچھا پردے کا کیا کانسیپٹ ہے, کیوں ہے, آپ محرموں سے تو گھر میں پردہ نہیں کرتے ہو نا, وہ نامحرم کے لیے ہے. سو اٹس مین کہ آپ جب باہر نکلے ہو تو ہی آپ نے پردہ کرنا ہے. تو یہاں کانسیپٹ کیا بنا دیا گیا کہ ایک عورت جو پردہ کرتی ہے شی شوڈ بی ان 4 walls. ہاں وہ نہیں وہ ایک کسی تہخانے میں جا کے رہے, اس کی کوئی آواز نہ سنے, کوئی کچھ نہ کرے. آپ یہ دیکھیں امہات المومنین ہیں, انہوں نے تجارت کی ہے, انہوں نے غزوات میں حصہ لیا ہے. تو ہمارے لیے کیا ایک میسج ہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے تو وہ خود کو کور کر کے نکلے, جو پردے کا ایک کانسیپٹ ہے. سو ٹپکلی یہ سوسائٹی ہے. پھر ایک کیپٹلزم ہے ہمارے ہاں, جو ایک اپروچ ہے اس میں عورت کو گلیمرائز کر دیا گیا ہے. ایک سرٹن پیٹرنز جو ہیں آبجیکٹیفائی کیا ہوا ہے, سرٹن پیٹرنز رکھے ہوئے ہیں کہ ان پیٹرنز پہ ہی عورت ہوگی تو ہمارا کام بنے گا. کیونکہ آپ دیکھیں ایک پردے والی جو عورت ہے اس کی اپنی ایک لمیٹیشنز باؤنڈریز ہوں گی, وہ آپ کو اسٹاپ کرے گی کہ اچھا یہاں تک, اس سے آگے نہیں. تو آپ جب کسی کو اپنے اس سینیریو میں لے جاتے ہو نا, تو پھر اس کے لیے نو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہی ان کی اس چیز پہ آ گئے ہو. تو یہ بڑا ایک ٹف ایک سینیریو ہوتا ہے, لیکن اس پہ ثابت قدم رہنے والے رہ بھی جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے اس پہ. تو ویسے آپ کو تحریم کبھی پرابلمس پیش آئی ہیں اس فیلڈ میں, کیونکہ آپ ایک پرائیویٹ چینل پر کام کر رہی ہیں, ایک طرح سے کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں, اس کے بعد دوبارہ سے ان لوگوں کو تو آبویسلی آپ کی یوز ٹو عادت ہوگی, آپ کے جو بھی نیچر ہیں یا جو بھی اسٹائل ہے آپ کا اس کو اڈاپٹ کر لیا ہوگا, لیکن آپ سوچتی ہیں کبھی دوسرے چینل پر کبھی جانے میں مجھے پرابلم آئے گی, انٹرویو کے دوران کبھی کسی نے کہا ہو اس طرح سے کچھ؟ اچھا مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا تھا کہ اف آئی وڈ بی دا پرسن جو آپ کو رکھتا تو میں کبھی آپ کو وداؤٹ ویل دیکھے ہوئے نہ رکھتا. تو خیر اٹ واز اے کامنٹ. یہ بڑا ایک اچھا تجسس تو لوگوں کو ہوتا ہوگا تحریم کیسی دکھتی ہے. تجسس رہتا ہی ہے. آپ اس چیز کو انجوائے کرتی ہیں کہ کسی کو میں نظر نہ آؤں اور اس طرح سے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, بس وہ میں نے کہا نا کہ کچھ چیزیں آپ نے سوچی نہیں ہوتی کہ اس طرح سے ہو جائیں گی, بٹ دے ہیپنس جیسے اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یس اس میں مشکلات ہیں, لائک اف یو ہیو ٹو بی آن کیمرا, اگر آپ کو آن کیمرا آنا ہے تو آپ کے لیے ایک سرٹن پیٹرنز ہیں. ایسی بات نہیں ہے تحریم یہ غلط ہے. میں نے تحریم کے ساتھ 2 سال پڑھا ہے, ہم نے MPhil ساتھ میں کیا تھا, میں نے 2 سالوں میں اس کو 2 بار دیکھا ہے بغیر پردے کے. مطلب مجھے بھی دیکھنے میں اس کو ٹائم لگا, وہ بھی سال بعد جا کے اس نے کہا ہاں میں اب دکھا دیتی ہوں آپ کو. تو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ایک سرٹن سینیریو آپ کریٹ کریں گی تو وہ ہو جائے گا. مطلب نیچرلی بھی اگر میں آپ سے ملی ہوں تو میں تقریباً آپ کو پتا ہوگا 2 بار صرف میں نے آپ کو دیکھا ہے. اب تو میں بھی شکل بھول گئی ہوں تحریم. چلو جو ایگزام کے بعد دیکھتے ہیں. تو اس چیز کو انجوائے کرتی ہیں ویسے لٹرلی؟ ہاں بس عادت ہو گئی ہے نا اب, مطلب نقاب کے بغیر ہوتی ہے. میں مزے کی ایک بات بتاتی ہوں, میری بہن کی شادی تھی تو میں گھر گئی ہوئی تھی, ان دنوں میں یونیورسٹی میں ہوتی تھی, تو میں نا نقاب وغیرہ اتار کے بیٹھی ہوئی تھی اندر. تو میرے ابا اندر آئے تو وہ ایک دم سے نا واپس چلے گئے, تو پھر واپس آئے اندر, کہتے لائک میرے گھر والے بھی جو ہے نا وہ بھی انہیں بھی کم ایک تو ویسے ہی میں گھر کم مطلب جا رہی ہوتی جاب کی وجہ سے, تو وہ جب کم دیکھتے تو وہ بھی بھول گئے. انہیں ایک دم وہ اپنی تیزی میں آئے تو انہیں لگا کوئی اور لڑکی بیٹھی. مطلب آپ اس چیز کو پورا انجوائے کر رہی ہوتی ہیں, جیسے اس انسان نے کہا کہ میں دیکھے بغیر آپ کو شاید کبھی ہائر نہیں کرتا. تو آپ کو مطلب بہت سارے لوگ اپروچ بھی کرتے ہوں گے شادی کے لیے یا اس طرح سے, کچھ لوگ تو تجسس میں کر دیتے ہوں گے. تجسس تو انسانی فطرت کا حصہ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے تو شاید اس کی شکل و صورت ایک حد تک میٹر کرتی ہے, لیکن اگر اس کا کردار اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ آپ کو متاثر کر سکے تو بہت مشکل ہے. کم از کم میرے لیے تو بہت مشکل ہے کہ میں کسی ایسے شخص سے شادی کر لوں جو ظاہری طور پہ بہت خوبصورت ہو لیکن اس کے کردار میں کچھ ایسے گرے پیچز ہوں. ویسے آپ کو پرپوزلس تو ویسے آتے ہوں گے نا کہ آپ اس طرح سے حجاب میں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ حجاب بھی بڑے پابند اور اس طرح سے مطلب جو بھی باپردہ ہوتی ہیں وہ مل جائے تو بڑا ان کو ہوتا ہے اس طرح سے. تو پرپوزلس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا رسپونڈ کرتی ہیں؟ میرا رسپونڈ یہی ہوتا ہے کہ مطلب فیملی کو دیکھ لیں, فیملی کیسی ہے, اور اچھا ایک دفعہ چیک ضرور کرتی ہیں؟ ہر نہیں, جو مجھے لگ رہا ہو, جہاں مجھے لگتا ہے نا وائبس میچ کر جائیں گی یا مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, ایسا
ہوا نہیں ہے ابھی تک کچھ خاص. چلو ہوپ فلی انشاءاللہ اچھا ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ سب کرنا ہے, کیونکہ ہم درس دینا شروع کر دیتے ہیں, ہم ججمنٹل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. کسی بھی چیز کو اڈاپٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے, ہر کسی کا اپنے ساتھ ہے نا, آپ کسی پہ کوئی چیز اپلائی نہیں کر سکتے, کسی سے کوئی چیز چھڑوا نہیں سکتے ہیں جب تک اس کے اندر سے وہ چیز نہ کہہ رہی ہو. تو آپ کو لگتا ہے کہ تمام خواتین کو نقاب کرنا چاہیے یا اس طرح سے باحجاب رہنا چاہیے؟ میں ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم تک آپ کی سوچ نا ڈیولپ ہوتی ہے, جیسے جیسے آپ بڑھتے جاتے ہیں, جیسے جیسے آپ کا شعور جو ہے وہ تکمیل کو پہنچ رہا ہوتا ہے یا اس پہ گروئنگ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی میچورٹی آ رہی ہوتی ہے, تو پھر آپ کہتے ہو کہ میں اس کو شاید زیادہ اچھے طریقے سے سمرائز یوں کروں کہ آپ جب اپنے اندر جھانک کے دیکھنا شروع کر دیتے ہو نا, تو پھر آپ کو باہر کی پرواہ نہیں رہتی, پھر آپ اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ اندر سے خالی ہوتے ہیں نا, وہ دوسروں کے اوپر کامنٹس کرنے میں بہت مزہ فیل کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے اپنے اندر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ اسے دیکھ سکیں, اسے بہتر کر سکیں. تو اب میں سمجھتی ہوں کہ کوئی کتنا بھی کر رہا ہے نا, وہ اس کا اور اللہ کا لگتا ہے کہ باقی خواتین کو بھی اس طرح سے باپردہ حجاب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے, سب کو کرنا چاہیے. جو نہیں کر رہے ان کے لیے اگر میں سمجھتی ہوں نا, میں پتہ کیا اقرا یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں کسی کو سمجھتی ہوں کہ وہ صحیح نہیں کر رہا, وہ غلط کر رہا ہے, تو میں کیا کرتی ہوں, میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں, بجائے اس کے کہ میں سوشل میڈیا پہ جا کے ان کے کامنٹس میں ٹیگ کروں اور ان کو ہیٹ فل کامنٹس کروں, یا میں ان کے بارے میں نیگیٹو کامنٹس دوں اور سوشل میڈیا پہ اپنی فالوئنگ بڑھاؤں اور اپنے ویوز بڑھاؤں. مجھے یہ پسند نہیں ہے. آئی ایم اے ویری پازیٹیو کائنڈ آف پرسن. تو میں سمجھتی ہوں کہ میں سب عورتوں کے لیے, مسلمان عورتوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں پردہ کرنے کی, حجاب کرنے کی توفیق دے, بٹ آئی ڈونٹ میک اٹ اے کمپلشن فار دیم, یا میں ان کے اوپر امپوز نہیں کرنا چاہتی. اللہ تعالیٰ سے میں ان کے دلوں کے بدلنے کی دعا کرتی ہوں. بالکل اس طرح سے آپ کو یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. ججمنٹل تو آپ کو بالکل نہیں ہونا چاہیے, نہ آپ کو بلا وجہ کوئی کمنٹس پاس کرنے چاہیے, کیونکہ ہر کسی کا اس کے ساتھ ہے. جب آپ ججمنٹل ہو کر کوئی چیز کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت کا ضیاع ہے, اور آپ اندر سے خالی ہے جیسے آپ نے کہا, اور جو خالی برتن ہوتا ہے وہ زیادہ بچتا ہے آبویسلی. تو ہر ایک کا اپنے ساتھ ہے. اور میں ہمیشہ سے دیکھتی ہوں جو لوگ حجاب نہیں بھی کرتی ہیں, لڑکیاں یا جو اس طرح سے بہت بولڈ ہوتی ہیں, مجھے وہ لٹرلی بہت پسند ہے. وہ بھی مجھے پسند ہے, آپ بھی مجھے پسند ہو. مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی کا اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے سرٹن, بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی چیز ایک سرکل میں رکھا ہوا ہے, اسے کوئی نہ کوئی کام لینا ہے. تو باقی آپ کی جو مذہب کی تعلیمات ہیں اسے پڑھیں, جانیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں. ہاں جی, ہم کوئی نہیں ہوتے ہیں کسی کو وہ کرنے والے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, یہ آپ کو کرنا چاہیے. وی آر نتھنگ. ہاں, میں ولگیرٹی کے ضرور خلاف ہوں. اس پہ آپ اگر مجھ سے رائے لینا چاہیں گی تو میں ضرور کہوں گی کہ ولگر نہیں ہونا چاہیے. آپ کی ڈریسنگ کو ماڈیسٹ ہونا چاہیے, اپروپریٹ ہونا چاہیے, لیکن آپ ولگیرٹی کی طرف مت جاؤ. اچھا, جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے تحریم, کیا آپ اس بات سے اگری کرتی ہیں کہ جو لڑکیاں ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں ان کا تعلق ان کے کپڑوں سے ہوتا ہے یا ان کی اپیرنس سے ہوتا ہے, کس طرح سے انہوں نے اپیئر کیا ہوا ہے؟ اچھا, اس پہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں. میں اس کو یہ سمجھتی ہوں کہ سوسائٹی میں نا مینٹیلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. اب آپ کا اگر معاشرہ ایسا ہے جس میں وہ ولگیرٹی یا اس طرح سے کپڑے اور وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے, تو وہاں پہ اگر آپ اس طرح کے چال ڈھال بناؤ گے تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنو گے. اب اگر آپ ویسٹ کی بات کر لو تو وہاں پہ تو کلچر ہی یہ ہے نا, مطلب وہاں پہ تو پاکستان کی بات کر رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ڈریسنگ اپیرنس جو ہے وہ اس چیز کا امپیکٹ ہے کہ جس طرح سے لڑکیاں ہراس ہو رہی ہیں؟ ہر چیز کا امپیکٹ تو ہر چیز کا ہے, پردے کا بھی ہے, پردہ نہ کرنے کا بھی ہے, لیکن جو مین پرابلم مجھے اس وقت لگتی ہے وہ تربیت کی ہے. ہمارے ہاں جو تربیت کی کمی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ بری نظر کے لوگوں کے درمیان ہوں تو وہ آپ کو پرابلم کرتے ہیں, بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کو جب آپ کورڈ ہوتے ہو اچھے طریقے سے تو نو بڈی کین لائک ہراس یو لائک ادرس ان کمپیریزن آپ کہہ لیں. بٹ بری سوچ کے اور اچھی سوچ کے لوگ ہر جگہ رہتے ہیں, اور میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو سامنے آفیسز میں جو جینس شرٹ پہننے والی لڑکیاں ہیں ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں او واو دیٹس ویری گڈ, پیچھے سے وہ ان کے بارے میں اتنی بری کامنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اتنا برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. سو دس از کہ یہ ایک بہت ڈائلما ہے ہماری سوسائٹی کا. یہاں پہ لوگ اندر سے وہی ٹپکل ہیں, اوپر سے وہ چاہے خود کو لبرل کہہ رہے ہوتے ہیں بٹ اندر سے وہ وہی ہوتے ہیں, وہ عورت کو ویسے ہی جج کر رہے ہوتے ہیں.
بالکل اس طرح سے ہے. ہم اوپر سے جتنے بھی لبرل ہو جائیں, اندر سے جو ہماری مینٹالٹی ہے وہ اس طرح سے کنزرویٹیو ہی ایک طرح سے ہے. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا امپیکٹ ضرور پڑتا ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ پرسنالٹی بھی اورا ایک ایسا ہوتا ہے آپ کا پہن اور جو مرضی رہے ہو, لیکن جو پرسنالٹی آپ کیری کر رہے ہو وہ زیادہ امپیکٹ کرتی ہے. آپ کس کو کس طرح سے رکھ رہے ہو, کس طرح سے آپ اپنی باؤنڈریز پہلے ہی مینٹین کر رہے ہو, تو وہ بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے رادر دین کہ آپ کیا پہن رہے ہو. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ سکھانے کی تربیت کی بس ضرورت ہے, اور وہ شاید آہستہ آہستہ ہی آئے گی. لیکن مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگ معاشرے میں اس طرح سے موجود بھی ہیں جو اس چیز کو نہیں بودر کرتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. دے جسٹ ڈو رسپیکٹ ادرس whether it is women or men. very few people, بہت کم. عورت کی عزت کرنے والے بہت کم مرد ہیں جو واقعی میں عورت کی عزت کرتے ہیں. ہاں آپ کو ویسے میجورٹی عورتوں کی عزت کرتی ہوئی ہی نظر آئے گی. پاکستان میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ آپ کو سیٹ بھی دیں گے, سب کچھ دیں گے. آئی ڈو رسپیکٹ دیم, بٹ جو عورت کے بارے میں تھنکنگ کا ایک اسپیشل قسم کا پیٹرن ہے نا مردوں کا یہاں پہ, وہ میجورٹی کا وہی ہے. انہیں بیوی ایسی ہی چاہیے جس کو کوئی نہ دیکھے, جو گھر میں رہے, لیکن دے وانٹ ٹو گو آؤٹ ود دیئر گرل فرینڈس, جو سو کالڈ قسم کی ان کی گرل فرینڈس ہیں ان کے ساتھ وہ پارٹیز میں بھی جانا چاہتے ہیں, وہ ان کے ساتھ چل آؤٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کے ساتھ ریلیکس بھی کرنا چاہتے ہیں. بٹ شادی انہوں نے ایک ایسی عورت سے کرنی ہے جس کو نہ کسی مرد نے دیکھا ہو, نہ کوئی اس کے آس پاس سے گزرا ہو, اور وہ ایسی ہو کہ بس وہ گھر میں رہے, ان کے بچوں کو پالے, ان کے لیے روٹیاں پکائے, ان کے کپڑے دھوئے, اور یہ ایک عورت انہیں چاہیے. اب باقی موج مستی کرنے کے لیے تو باقی باہر بہت پڑی ہوئی ہیں. یہ چیزیں تو شاید معاشرے میں ایگزسٹ کرتی بھی ہیں سم ہاؤ, لیکن اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں. نہیں ہونی چاہیے نا. دیکھیں آپ اگر کسی سے شادی کریں, اٹس مین کہ وہ آپ کا جیون ساتھی ہے, آپ کا ہم سفر ہے. اسلامی اگر نقطۂ نظر سے دیکھیں تو عورت اور مرد کا سب سے کلوز ریلیشن ہے. سب سے پہلا دنیا کا رشتہ جو ہے وہ عورت اور مرد کا ہے, اور میاں بیوی کا رشتہ ہے. تو آپ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. آپ مطلب سوسائٹی میں اتنی زیادہ ڈسٹارشنز ہیں, مینٹلی لوگ اتنے سک ہیں کہ وہ بس کہتے ہیں کہ ہم نے سوسائٹل ایکسیپٹنس کی چیزیں الگ سے کرنی ہے, اور اپنی مینٹل جو نیڈز ہیں, جو اپنی مینٹل ان کی فینٹیسیز ہیں, ان کو الگ سے پورا کرنا ہے. سو اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام نے آپ کو کچھ اور کہا ہوا ہے, آپ کو اور ضابطہ حیات بتایا ہوا ہے, آپ کو لمیٹیشنز دی ہوئی ہیں, اور آپ کو کہا ہوا ہے کہ اپنے جو محرم ہے اس کے ساتھ اپنی ساری خوشیاں, اپنے سارے خواب پورے کرو. بالکل اس طرح سے ہے. اور جب ہم اپنے دائرہ, جیسے آپ نے کہا لمیٹیشنس ہیں, ہماری جو حدود ہیں, ہم ان سے باہر جاتے ہیں کسی بھی طرح سے, جب ہم نیچر کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو نقصان پھر ہمارا ہی ہوتا ہے, چاہے وہ معاشرے کی صورت میں ہو, آنے والی نسل کی صورت میں ہو, وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اور یہ سب چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, اور ہر طرح میں معاشرہ ہے ایک طرح سے, ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں, اچھے بھی برے بھی. لیکن میں نے بہت سارے اچھے مرد بھی دیکھے ہیں جو بہت طرح سے سپورٹ بھی کرتے ہیں ایک طرح سے, اور وہ جسے ہم کہہ رہے تھے نا کہ پابندی لگانا, سم ہاؤ یہ چیزیں کرنا, یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. بٹ کبھی کبھی وہ چیزیں کریکٹ ہوتی ہیں, اور کبھی کبھی وہ جیسی ہوتی ہے نا پوزیشن ہوتی ہے, جیسے آپ کسی پر پابند ہونا چاہتے ہو, کچھ وہ ہوتی ہیں. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ خواتین کو باشعور ہونا چاہیے. وہ پڑھی لکھی ہیں, وہ آگے جا رہی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمارا اچھا برا کیا ہے, ہمارا بھلا کیا ہے. تو والدین جو ہیں, بھائی ہے, والد ہیں, وہ روک رہے ہوتے ہیں اگر کسی چیز سے, یا کسی چیز کو ایسے نہیں اس طرح سے کر لو, تو اگر وہ کوئی طریقہ کار بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ اڈاپٹ کر لینا چاہیے چیزوں کو. بیکاز یہ نہیں کہہ سکتی دے نو بیٹر, بٹ دے نو بیٹر دین اس. تو یہ چیزیں اگر اڈاپٹ کر لی جائیں تو تھوڑی سی لمیٹیشن کا خیال رکھا جائے, ہر ایک کی اپنا ایک شعور ہے, ایک بیلنس ہے, تو چیزیں آئی ڈو تھنک سو بہتر ہو سکتی ہیں. چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اگر آپ تربیت بہتر کر لیں, تربیت کا معیار بہتر کر لیں, بیٹیوں کے لیے بھی اور بیٹوں کے لیے بھی. کیونکہ بیٹوں نے باہر نکلنا ہے اور وہاں دوسروں کی بیٹیاں بھی ہوں گی, اور بیٹیوں نے باہر جانا ہے وہاں دوسروں کے بیٹے بھی ہوں گے. تو یہ چیزیں بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. یہاں پہ ایکسٹریمسٹ ہمارا معاشرہ بہت زیادہ ہے نا, ہم کسی ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اسی کے اوپر لگے رہتے ہیں, یہی کرنا ہے, یہی کرنا ہے, وومن رائٹس, وومن فریڈم, اسی کے اوپر ہم بات کرتے رہتے ہیں. اس کی ضرورت ہے, بالکل ضرورت ہے, لیکن مردوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. انہیں بھی یہ سکھانے بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کل کو کسی عورت کے ساتھ اپنی آنے والی زندگی گزارنی ہے, اور اس کو کیسے آپ نے رسپیکٹ دینی ہے, اس کی کیسے رسپیکٹ کرنی ہے, اس کو اس طرح قبول کرنا ہے جس طرح وہ ہے. تو یہ چیزیں پرابلم کرتی ہیں ہماری سوسائٹی میں. ریلیشن شپس کے اوپر بات نہیں ہوتی, اینڈ آئی آلویز یوز ٹو ٹاک اباؤٹ دس تھنگ, اور میں اپنے سوشل میڈیا پہ بھی اس پہ بات کر رہی ہوتی ہوں کہ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, یوتھ کو یہ بتانا, سمجھانا. دیکھیں آج کل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں,
اب وہ اسکولوں سے نہیں نکلے ہوتے اور ان کے ریلیشن شپس چل رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی ہم یہ پروموٹ کر رہے ہیں باقاعدہ. ٹک ہاں. ٹاک پہ اگر دیکھیں تو یہ بہت زیادہ چیزیں عام ہیں, اور ماں باپ جو ہیں وہ بچوں سے کروا رہے ہیں فار دا سیک آف ویوز اینڈ اور یہ ڈالرز. سب چھوٹے چھوٹے بچے ریلز بنا رہے ہوں گے, میرا بابو, میرا سونا, مطلب وٹ از دس, کیا ہم اپنی لیگیسی کیا دے رہے ہیں بچوں کو, اس پہ ہنس رہے ہیں. اور یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں, لوگ یہ مائنڈ میں بیٹھ رہی ہیں بچوں کے, ان کے لیے یہ فن ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب ریلیشن شپس کتنے لانگ لاسٹنگ ہیں, نہیں ہیں, بہت زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی میں ایک آرٹیکل پہ کام کر رہی تھی اور وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ ایک جگہ پہ اتنی زیادہ طلاقوں کی شرح ہو چکی ہے کہ وہاں پہ اتنی شادیاں نہیں ہو رہی جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں, جتنے کیسز وہاں پہ فائل ہوئے ہوئے ہیں. اور یہ الارمنگ سچویشن ہے. میں اپنے آرٹیکل میں اس کو جلدی ریویل نہیں کرنا چاہتی ہوں. ابھی میں ریویل نہیں کرنا چاہ رہی. پتہ بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ ہم لوگ غلط چیزوں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. ہمارا جو فوکس ہے نا وہ غلط چیزوں کے اوپر چلا گیا ہے. ہم لوگ اپنے کردار پہ, اخلاق پہ کوئی کام نہیں کر رہے. ہمیں اچھی لگتی ہیں وہ والی ریلز جس میں کسی کو بدتمیزی, جن کے اوپر نیگیٹو کامنٹس کیے جا رہے ہیں, ان ریلز کے ویوز آ رہے جا رہے ہیں لاکھوں میں, ملینز میں. کیونکہ ہم نے اتنا نیگیٹو اورا کریٹ کر لیا اپنے ارد گرد, ہم نے اتنی نیگیٹو تھنکنگ اپنی بنا لی ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اپنے اوپر ہم کام نہیں کر رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں اتنی خطرناک ہیں, یہ سوسائٹی کو ایک کلاس کی طرف لے کے جائیں گی. بالکل اس طرح سے ہے. بہت شکریہ تحریم, آپ پروگرام میں آئیں.